تو آخر گولڈ اوپر اگر آتا ہے تو کتنا اوپر آئے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اتار چڑھاؤ کی؟ کہ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مارکیٹ کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اتنا انویسٹ کرے کہ جتنا اسے لگے کہ میں ہولڈ کر سکوں. دیکھیں انویسٹمنٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے، میں اپنے لیے اپلائی کرتا ہوں وہی آپ کی ویورس کے لیے بتا دیتا ہوں. میں سارے معاملات صبر کے ہیں. جس کے پاس ہولڈ ہے اس کا گولڈ بھی ہے اور اس کا سلور بھی ہے. پھر تھوڑا سا گولڈ نیچے گیا تو گولڈ ایسے ہی چلتا رہے گا اپ اینڈ ڈاؤنس، یا واقعی گولڈ دوبارہ سے 5، 5.5، 6 کو ٹچ کرے گا؟ السلام علیکم، حق پاکستان میں خوش آمدید. میں ہوں کاشف رضا. ناظرین، ایران امریکہ وار کے بعد یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اگر یہ وار ختم ہوتی ہے، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تو گولڈ بہت تیزی کے ساتھ اوپر آئے گا جس تیزی سے نیچے گیا، اور ہوا بھی ایسے ہی بہت تیزی کے ساتھ اوپر آئے. لیکن آج کچھ معمولی سی کمی بھی آئی ہے. تو آخر گولڈ اوپر اگر آتا ہے تو کتنا اوپر آئے گا اور اس کی وجہ کیا ہے اتار چڑھاؤ کی؟ اور گولڈ جو اصل کیا پیچھے کی جو مارکیٹ چل رہی ہے، بین الاقوامی مارکیٹ ہے، وہیں سے ٹریڈ کرتا ہے یا مقامی مارکیٹ بھی اس میں کچھ ہلچل پیدا کر سکتی ہے؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اول کراچی جیمز ایسوسی ایشن کے صدر جناب عثمان سعید صاحب. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. سر یہ بتائیے گا، ایران امریکہ وار کیا اصل میں گولڈ کو نیچے لانے میں اسی کا کردار تھا یا پس پشت کچھ اور بھی ایسے عوامل تھے جو مل کر گولڈ کو نیچے لے کر آئے تھے؟ سلسلہ سارا یہ ہے کہ ایران اور امریکہ کی جو وار ہے اور اس کے اندر جو ٹرمپ کے بیانات ہیں، اس بیانات کی اوپر جو ہے وہ ساری ٹریڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب جنگ کا ماحول بنتا ہے اور ان کے حملے تیز ہوتے ہیں تو کروڈ آئل جو ہے وہ اپ سائڈ چلا جاتا ہے. باقی جتنے بھی دیگر میٹل ہیں، سلور ہو گیا، گولڈ ہو گیا، وہ ڈاؤن سائڈ پہ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ گولڈ جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے حساب سے جو چلتا ہے، اور انٹرنیشنل مارکیٹ جو موو کرتی ہے وہ تمام جو ڈیٹیز آتے ہیں، جو جاب کا ڈیٹا آتا ہے، FOMC کے ڈیٹے آتے ہیں، اس کے تحت بھی جو ہے نا اس کی موومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک یہ معاملات ہے کہ اس میں ون سائڈ مارکیٹ کہاں تک چلے گی، مجھے اس وقت ون سائڈ مارکیٹ نہیں لگ رہی. جب تک کوئی امن نہیں ہوتا، بالکل پیس نہیں ہوتا، مارکیٹ کا ٹرینڈ یہی رہے گا. اس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل. ہنگامی حالات کے اندر کسی کے بیان کی وجہ سے انویسٹروں کے مائنڈ کو ڈیوائڈ ہونا، کہ انویسٹر کبھی یہ سوچیں کہ کروڈ آئل جو ہے وہ اب جا رہا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں، ٹھیک ہے نا، یا اب گولڈ اپ سائڈ جا رہا ہے تو ہم وہاں چلے جائیں. یہ اس کو کہتے ہیں غیر مستحکم مارکیٹ. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جتنے بھی انویسٹر ہیں ان کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے سلور میں ہائپ آئی تھی اور پورے پاکستان کے اندر اس کی ہائپ ہوئی، اور انٹرنیشنل مارکیٹوں میں پوری دنیا میں سلور نے ایک عروج پایا اور اس کے بعد پھر وہ ڈاؤن بھی پایا. تو اس میں سارے معاملات صبر کے ہیں. جس کے پاس ہولڈ ہے اس کا گولڈ بھی ہے اور اس کا سلور بھی ہے. اسامہ، ایک اور سوال یہ بتائیے گا، چین کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے ان سارے معاملات میں؟ کیونکہ ہم تو یہی سنتے آ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ چین کا ہے، چین حکمرانی کر رہا ہے، چین گولڈ بائی کر رہا ہے، چین سلور بائی کر رہا ہے. تو اس کا اثر، اس کا امپیکٹ مارکیٹ میں پڑتا نظر کیوں نہیں آتا؟ اب بھی مارکیٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیان سے اپ اور ڈاؤن ہوتی ہے. دیکھیں جی، دو طرح کے سپر پاور ہیں. ایک وہ ہیں جن کو ہم امریکنس کہہ لیں، ڈونلڈ ٹرمپ کہہ لیں، جو ان کے بھی سربراہ بنے ہوئے ہیں اور پورے نظام کو لے کے چل رہے ہیں. بالکل. وہ چاہتے ہیں کہ پیس فل کے سارے انعامات میرے سر پہ سجیں، لیکن ان کا کردار واضح طور پہ یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کے حالات انہوں نے خراب کرے. دو جملے کہتے ہیں اور معاملات جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں. چین نے شروع سے ہی اپنی معیشت کو مضبوط کرا. معاشی طور پہ وہ سپر پاور ہے. کوئی بھی حالات ہو، ہر چیز کا جو ریزرو ہوتا ہے نا، چاہے وہ اونچے بھاؤ میں ہو، گولڈ میں یا سلور میں یا میٹل میں یا ادروائز کوئی بھی چیز ہو. بالکل. اور ان کے پاس فیوچر پلاننگ بہت ہے. اور ان فیوچر جب سے دنیا بنی ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، ہم نے میٹل کو اوپر ہی دیکھا ہے. چاہے اس میں کاپر ہو گیا، چاہے اس میں سلور ہو گیا، چاہے اس میں گولڈ ہو گیا. اب جس وقت ہم کاروبار میں آئے تھے 3200 روپے تولا تھا، 3250 روپے تولا تھا گولڈ. اور 5,80,000 دیکھنے کے بعد آج ہم 4.5 لاکھ روپے میں کھڑے ہیں. بالکل. آج پھر تھوڑا سا گولڈ نیچے گیا تو گولڈ ایسے ہی چلتا رہے گا اپ اینڈ ڈاؤنس، یا واقعی گولڈ دوبارہ سے 5، 5.5، 6 کو ٹچ کرے گا؟ دیکھیں کاشف بھائی، گولڈ جو ہے وہ اپنا جو اس نے چلنا اسٹارٹ کیا تھا وہ تقریباً $28 سے اسٹارٹ کیا تھا، $2800 سے اسٹارٹ کیا تھا. اور $2800 سے آلموسٹ اس نے جو ہے ڈبل $5,600 تک یہ مارکیٹ چلی گئی تھی. ٹھیک ہے نا. اب اس کی ہمارے گولڈ کے اندر ہوتی ہے ٹیکنیکل ریٹریسمنٹ لیتی ہے. بڑے بڑے انالسٹ ہیں، ان کا کہنا یہ ہے، میں بڑے بڑے انالسٹ کی ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بڑے بڑے انالسٹ
کا ماننا یہ ہے کہ مارکیٹ جو ہے وہ $3600 یا $3800 تک ایکسپیکٹڈ ہے, یہاں تک آ سکتی ہے. کمنگ ویک میں آ جائے, کمنگ منتھ میں آ جائے, ان فیوچر آپ یہ ریٹ دیکھیں گے یہاں تک مارکیٹ آئے گی. اور کچھ اینالسٹ بڑے بڑے ادارے یہ بھی کہتے ہیں کہ $6000 تک بھی گولڈ جائے گا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اوور دی نائٹ ہو جائے گا کوئی بھی چیز. $3600-3800 بھی اپنی جگہ پہ موجود ہے, یہ آ سکتا دونوں ہے, صورتیں موجود ہیں. بالکل موجود ہے. میں یہی اپنے آپ کی ویورز کو کہوں گا کہ صحیح موقع پہ بائنگ کریں, اور اگر جو بیچنا بھی چاہتا ہے تو وہ صحیح موقع پہ بیچ کے نیچے سے موقع ملے پکڑیں. لیکن فی الوقت بازار جو ہے وہ میں یہ کہوں گا کہ درمیان میں ہے ابھی بھی. کہ اگر کوئی انویسٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ اس مارکیٹ کو دیکھے اور کوشش کرے کہ اتنا انویسٹ کرے کہ جتنا اسے لگے کہ میں ہولڈ کر سکوں. دیکھیں, انویسٹمنٹ کرنے کا سب سے بیسٹ طریقہ ہے, میں اپنے لیے اپلائی کرتا ہوں وہی آپ کی ویورز کے لیے بتا دیتا ہوں. میرا اپنا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی مجھے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے نا گولڈ کے اندر, حالانکہ یہ تو میرا کام ہے, لیکن میں کبھی بھی ون شاٹ کبھی بھی کوئی چیز نہیں خریدتا ہوں. میں گریجولی خریدتا ہوں, ایک لیول بنا لیتا ہوں, 2-3 لیول بنا لیے کہ بھائی یہ لیول ہے, ٹھیک ہے نا. اس میں پرسنٹیج وائز میں نے ڈیوائڈ کر دیا, کچھ پرسنٹیج 50% 40% ایک مارک اپ پہ لگا لی, پھر جہاں مجھے لگا اس پہ 25% لگا لی, پھر اور مزید نیچے 25%. اس طرح گریجولی میں نے اس کی ٹارگیٹ سیٹ کر لی, اور وہاں پہ میں نے اپنے گریپ الگ الگ ٹارگیٹس پہ میں نے گریپ کیا. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ کی ایک اچھی ایوریج بن جاتی ہے. آپ نے سارے انڈے ایک ہی گھونسلے کے اندر سارے ایک ساتھ نہیں لگا دیے, آپ نے مختلف ٹائم کے اندر فائدہ بھی. اس سے کیا ہوگا, مثال کے طور پہ آپ نے $4000 پہ آپ نے بائی کر لیا, اور مارکیٹ وہاں سے گھوم کے واپسی $4500-$5000 پہ چلی, تو ایٹ لیسٹ آپ کے پاس 50% تو پڑا ہوگا. آپ کو دیکھو تسلی ہوگی میں نے 50% گریب کر لیا تھا. یہ میرا نظریہ پوائنٹ آف ویو ہے, وہ 55 سے 58. اور گولڈ کے اندر مجھے 38 سے 4000 تک مجھے مارکیٹ لگتی ہے کہ پہلے یہ ٹچ کرے گی, اس کے بعد پھر ہم جو ہے اپ سائڈ دیکھیں گے. بہت شکریہ فرحان بھائی. ناظرین, آج کے حوالے سے کامنٹ سیکشن میں جائیں, اپنی رائے سے آگاہ کریں. مجھے اجازت دیجیے, پھر ہوگی آپ سے ملاقات. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.